میں ان گھنے سائے دار درختوں کے نیچے سانس لینے کی غرض سے کھڑا تھا کہ یہ تپتی دوپہر مجھے جلا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری چاٹ بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے 2 دن سے بھی تو ایسا ہی چل رہا تھا کہ میں دوپہر تک کئی گلیوں میں اپنی ریڑھی لیے پھرتا، لیکن کوئی ایک آدھا گاہک ہی مجھ سے یہ چاٹ لیتا تھا، اور جو چاٹ بچ جاتی وہ دوسرے محلے تک جانے تک خراب ہو جاتی تھی، اور پھر لوگ دیکھ کر ہی لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا ضعیف تھا کہ گاڑیوں کی تیز رفتار کی وجہ سے وہ اس کڑی دھوپ میں رش کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سڑک کی دوسری جانب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بابا جی کی طرف گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروانے لگا، لیکن بابا جی کا ہاتھ میرا سر گھومنے لگا اور عجیب سا کرنٹ میرے اپنے پورے وجود کے اندر محسوس ہونے لگا تھا۔ میرا نام محسن ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا جس میں بھوک اور افلاس کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میری 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی 2 بہنیں تھیں، پھر تیسرے نمبر پر میں، اس کے بعد ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میرے ابا شروع سے ہی چاٹ ریڑھی پر رکھ کر گلی گلی بیچتے تھے، جس سے ہمارے گھر کا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ ابا تو جیسے تیسے کر کے گھر کے حالات سے مقابلہ کر رہے تھے، اور غربت تھی کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غربت کی وجہ سے میری دونوں بڑی بہنیں بھی زیادہ پڑھ لکھ نہ سکی تھیں۔ انہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم مشکل سے ہی حاصل کی، وہ بھی ایک گورنمنٹ اسکول سے، کیونکہ پرائیویٹ کے اخراجات پورے کرنا تو میرے باپ کے بس کی بات ہی نہ تھی، اور ہم باقی سارے بہن بھائی اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ لیکن اتنی سی پڑھائی کے اخراجات بھی پورے کرنا میرے ابا کے لیے بہت مشکل تھا۔ صبح ہی میری دونوں بہنیں اور امی چاٹ بنانے کے کام پر لگ جاتی۔ ابا اتنی دیر میں اپنی ریڑھی وغیرہ سیٹ کر لیتے تھے، تبھی وہ ریڑھی پر چاٹ رکھ کر گلی گلی بیچنا شروع ہو جاتے۔ میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور میری عمر 16 سال تھی۔ مجھ سے چھوٹے تینوں بہن بھائی بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن ابا جوں ہی چاٹ بیچ کر رات کو گھر واپس آئے تو اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اور اماں ابا کو لے کر نزدیکی گورنمنٹ ہسپتال گئے، لیکن وہاں تو کوئی کسی مریض کو پوچھتا ہی نہیں تھا۔ ابا کو بھی کسی بھی ڈاکٹر نے اچھی طرح سے چیک نہ کیا۔ ابا کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی، ان کو سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا، اور ایک بھی پیسہ اماں کے پاس نہیں تھا کہ ابا کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے جاتے۔ میں اسی ہسپتال میں ڈاکٹرز کی منت سماجت کر رہا تھا کہ میرے ابا کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے جاتے۔ میں اسی ہسپتال میں ڈاکٹرز کی منت سماجت کر رہا تھا کہ میرے ابا کا علاج شروع کر دیں، لیکن کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ ہم ابھی اسی ہسپتال میں پریشانی کے عالم میں چکر کاٹتے پھر رہے تھے کہ ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ دن میرے پورے گھر پر ایک قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ میرا باپ ہی تو ہمارے گھر کو چلانے کا واحد ذریعہ تھا۔ ہم سب ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس وقت ماں بھی ہمیں تسلی نہیں دے سکتی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا، کیونکہ اب ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ اپنی ماں سمیت اپنی بہنوں اور چھوٹے بھائی کو بھی میں نے ہی تسلی دینی تھی۔ اسی لیے میں نے ہمت کی اور سب کو دلاسا دیا کہ اللہ نے ابا کی عمر اتنی ہی لکھی تھی، اس لیے انہیں واپس لے لیا، اور آپ سب لوگ فکر نہ کریں، میں بالکل ابا کی طرح ہی پورے گھر کا خیال رکھوں گا۔ میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، جتنا میرے بس میں ہو سکا میں کروں گا۔ تسلی ہوئی، اور اس وقت میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اماں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میں اماں سے بار بار کہتا کہ ماں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا ہے نا، میں سارے گھر کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی پڑھیں گے اور بہنوں کی شادی بھی میں خود ہی کروں گا۔ لیکن ابا کے گزرنے کے بعد تو گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور صبح ہی بہنیں اور امی چاٹ تیار کر دیتی اور میں ریڑھی پر رکھ کر بیچنے چلا جاتا۔ کچھ دن وہ چاٹ بکتی رہی، لیکن نہ جانے پھر ایک دم سے کیا ہو گیا کہ میرا تو کام ہی تقریباً بند ہو کر رہ گیا تھا۔ گلی گلی پھیری لگاتا، آواز دیتا، لیکن کوئی بھی میری چاٹ نہ خریدتا تھا۔ چاٹ تو انہی ہاتھوں سے بن رہی تھی، پہلے بھی تو امی اور بہنیں ہی بناتی تھی، ابھی بھی وہی بنا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو جیسے میری چاٹ پسند ہی نہیں آتی تھی، یا پھر میری قسمت میں ہی کچھ ایسا لکھا تھا۔
یہ بات میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہنوں نے جلدی سے چاٹ کا سارا کام مکمل کر دیا۔ میں نے اپنی ریڑھی وغیرہ صاف کی اور چاٹ رکھ کر اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک محلے میں چلا گیا۔ یہ محلہ ہمارا نہیں تھا، لیکن سب سے پہلے پھیری میں اسی محلے میں لگاتا تھا۔ ابا بھی اپنا کام یہیں سے شروع کرتے تھے۔ یہاں پہ پھیری لگا کر پھر اپنے محلے کی طرف جاتے تھے تاکہ جو بچی ہوئی چاٹ ہوتی وہ اپنے محلے میں بیچ دیتے۔ اور ویسے بھی اماں تھوڑی بہت چاٹ خود بھی گھر میں رکھتی تھی تاکہ محلے میں کسی کو بھی ضرورت ہوتی تو وہ آ کر گھر سے ہی لے جاتا تھا۔ اس لیے میں دوسرے محلے ہی چاٹ بیچنے جایا کرتا تھا۔ آج بھی میں چاٹ کی پھیری لگاتا گلی گلی پھر رہا تھا، لیکن کوئی بھی میری چاٹ نہیں خرید رہا تھا۔ ایک دو نے اگر چاٹ دیکھی بھی تو دیکھ کر منع کر دیا کہ ہم نے نہیں خریدنی۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ اماں کی طبیعت بھی خراب تھی۔ اماں کو مسلسل 2 دن سے بخار ہو رہا تھا۔ اماں کی دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور اوپر سے ہو گیا تھا کیونکہ اگر میں آج چاٹ کا سامان لے کر نہ جاتا تو کل کے لیے چاٹ نہیں بننی تھی، اور بچی ہوئی چاٹ تو کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ بے شک اسے فریج میں بھی رکھ دیتے، لیکن پھر بھی لوگ یہی کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے تھے کہ اس کا تو ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ 1-2 دفعہ ایسے ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے میری چاٹ نہیں بک رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا اور پریشانی کے عالم میں گلی گلی پھیری لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ ایک گلی میں پھیری لگائی، لیکن کسی نے بھی میری چاٹ نہ خریدی۔ دوپہر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اتنی گرمی میں گلی گلی پھرنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس کڑی دھوپ میں پسینے سے شرابور تھا۔ دھوپ زیادہ سر میں پڑنے کی وجہ سے سر بھی گھومنے لگا تھا، کیونکہ جون جولائی کی تپا دینے والی دھوپ، اس میں نہ تو چرند پرند نظر آتے تھے، نہ ہی کوئی انسان گلی میں نظر آتا تھا۔ جس نے بھی چاٹ لینی ہوتی تھی وہ صبح کے وقت ہی خرید لیتا۔ اب دوپہر کو تو اسی لیے میں نے سوچا چاٹ تو بکنے سے رہی، مجھے اب کم از کم گھر چلنا چاہیے۔ جو اللہ کو منظور ہوا دیکھا جائے گا۔ میں محلے سے نکل کر سڑک پر چلتا جا رہا تھا کہ سڑک کی ایک سائیڈ لگے گھنے درخت نظر آئے۔ پہلے بھی میں اکثر انہی درختوں کے نیچے آ کر تھوڑی دیر آرام کیا کرتا تھا۔ آج بھی میں نے حسب معمول ان درختوں کے نیچے کھڑے ہونا مناسب سمجھا، اور ان درختوں کی اتنی گھنی چھاؤں تھی کہ یہاں پر اپنی ریڑھی ایک سائیڈ پر کھڑا کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے پڑے پتھر پر بیٹھ جاتا تو میرے دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوتا تھا۔ آج بھی میں ان گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے سانس لینے کی غرض سے کھڑا تھا، کیونکہ تپتی دوپہر مجھے جلا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری چاٹ بچی ہوئی خراب ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے بھی تو ایسا ہی چل رہا تھا کہ میں دوپہر تک کئی گلیوں میں اپنی ریڑھی لیے پھرتا، لیکن کوئی ایک آدھا ہی مجھ سے یہ چاٹ لیتا تھا، اور جو چاٹ بچ جاتی وہ دوپہر تک کئی گلیوں میں اپنی ریڑھی لیے پھرتا، لیکن کوئی ایک آدھا ہی مجھ سے یہ چاٹ لیتا تھا، اور جو چاٹ بچ جاتی وہ دوسرے محلے تک جانے تک خراب ہو جاتی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا ضعیف تھا کہ گاڑیوں کی تیز رفتار سے وہ اس کھڑی دھوپ میں رش کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سڑک کی دوسری جانب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بابا جی کی طرف گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروانے لگا، لیکن بابا جی کا ہاتھ پکڑتے ہی میرا سر گھومنے لگا اور عجیب سا کرنٹ میرے پورے وجود کو سن کر گیا تھا۔ پھر ایک دم نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ میرا دماغ تو گھوم رہا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک دم سے وہ ضعیف بابا جی جو کھڑے گاڑیوں کے رک جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ گاڑیوں کی رفتار کم ہوتے ہی وہ سڑک پار کریں گے، وہ سے کسی مشین کی طرح مجھے بھی ساتھ گھسیٹتے ہوئے سڑک کی دوسری جانب لے گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہ چلا وہ بزرگ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں ادھر ادھر نظریں گھما کر ان بزرگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اور وہ بابا جی کون تھے کہ وہ ایک دم سے ہی مجھے نظر آئے اور پھر غائب ہو گئے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا، اور اس سوچ میں مجھے اپنی ریڑھی کا کچھ بھی خیال نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں ریڑھی کی طرف بڑھا تو آگے دیکھ کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ میری چاٹ والی ریڑھی وہاں سے غائب تھی۔ نہ جانے میری ریڑھی کہاں چلی گئی۔ میں کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا۔ سڑک کی دونوں طرف میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا
لیکن آس پاس کہیں بھی مجھے ریڑھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی وہ بزرگ بابا جی مجھے نظر آئے کہ وہ بابا جی کوئی بہروپیہ تھا یا پھر کوئی اور ہی مخلوق ایک دم سے ہی کہیں غائب ہو گیا اور اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گیا ہے، اور وہ ساتھ میری ریڑھی بھی لے گیا۔ مجھے اپنی کم عقلی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں وہیں پڑے پتھر پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آتے جاتے لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اب گھر کیسے جاؤں، کیونکہ میں نے صبح سے لے کر اب تک ایک بھی پیسہ نہیں کمایا تھا، اور کمائی کی بات تو ایک سائڈ، اب تو میرے پاس کمانے کا ذریعہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ریڑھی جس پر میں چاٹ رکھ کر گلی گلی پھیری لگاتا تھا، وہ ریڑھی ہی کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بزرگ آخر کون تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ جانے کیسے میں سڑک پار کر گیا۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ماں اور بہنوں کو کیا منہ دکھا بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا آج کچھ پیسے کماؤں گا تو چاٹ کا سامان کچھ کم لے جاؤں گا، باقی ماں کو دوائی دلوا دوں گا۔ چلو کسی اچھے ہسپتال سے نہ سہی، کم سے کم رکشے کا کرایہ تو بن جائے کہ اماں کو کسی رکشے میں لے جا کر میں کسی گورنمنٹ ہسپتال سے ہی دوائی دلوا دوں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کی طبیعت میں بہتری آ جائے۔ لیکن آج تو میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہی ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی تو ابا کو مرے 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ہمارے گھر کے حالات انتہائی ناسازگار ہو گئے تھے۔ میں نے جو اپنے گھر والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے کروں گا، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ان سے شرمندہ بھی تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ وہ سب میری مجبوری سمجھتے تھے۔ اب تو نہ مجھے دھوپ محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی گرمی۔ بے چینی تھی تو صرف یہ کہ وہ بزرگ آخر کون تھا، اور جیسے ہی میں نے اس بزرگ کو سڑک پار، اور نہ ہی گرمی۔ بے چینی تھی تو صرف یہ کہ وہ بزرگ آخر کون تھا، اور جیسے ہی میں نے اس بزرگ کو سڑک پار کروائی تو میری آنکھوں کے سامنے سے ہی میری ریڑھی بھی چوری ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، میری دونوں بہنیں صحن میں بیٹھی تھیں اور اماں قریب ہی پڑی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو بہنوں نے بتایا کہ اماں کو بہت زیادہ بخار ہے اور ان کو بخار کی وجہ سے ہوش بھی نہیں، وہ بالکل بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہیں۔ لیکن میرے چہرے پر نمایاں پریشانی دیکھ کر میری بڑی بہن بولی، کیا بات ہے محسن، ریڑھی کہاں ہے تمہاری؟ تبھی میں نے کہا، آپا ریڑھی کوئی چرا کر لے گیا، اب ہم کیسے اماں کو ہسپتال لے کر جائیں گے؟ تب آپا نے جواب دیا، آج جو چاٹ بکی تھی اس کے پیسے تو تمہارے پاس ہوں گے۔ نہیں آپا، آج تو میری چاٹ ذرا بھی نہیں بکی تھی، جیسے آپ لوگوں نے چاٹ بنا کر دی ویسے ہی پڑی تھی۔ میں تو اس پریشانی میں تھا، میں بہت پریشان تھا۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے میری دونوں بہنیں بھی پریشان ہو گئیں۔ چھوٹے تینوں بہن بھائی تو اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تبھی میری بڑی بہن مجھے دلاسا دینے لگی اور بولی کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، اللہ بہتر کرے گا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے انکل جمیل ہے نا، ان کی موٹر سائیکل ہے، ان سے کہو وہ تمہارے ساتھ چلیں اور اماں کو لے کر ہسپتال چلے جاؤ، وہاں ڈاکٹر سے اماں کا چیک اپ کروا دینا۔ اتنا بخار ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی، اماں تو ہوش ہی نہیں کر رہی، اس طرح بے ہوش پڑی ہیں۔ باپ تو ہمارا سر پر نہیں رہا، ماں ہے، ہم کتنے بے بس ہیں کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں بولا، آپا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جاتا ہوں، انکل جمیل سے بات کرتا ہوں اور اماں کو لے کر گورنمنٹ ہسپتال چلا جاتا ہوں، تاکہ دوائی سے کچھ نہ کچھ تو افاقہ ہو۔ تبھی میں اٹھا اور ساتھ ہی انکل جمیل کا گھر تھا، میں نے ان کا دروازہ کھٹکایا۔ انکل جمیل کا چھوٹا بیٹا باہر آیا تو اسے میں نے کہا کہ تمہارے پاپا کدھر ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میرے بابا تو گھر پر نہیں۔ میں بولا کہ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری موٹر سائیکل ملے گی؟ تبھی ان کی بیوی بھی پیچھے سے باہر آ گئی۔ میں نے ان سے کہا، آنٹی میری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی موٹر سائیکل لے جانا چاہتا ہوں۔ تبھی انہوں نے جواب دیا کہ موٹر سائیکل تو لے جاؤ، لیکن اس میں پٹرول نہیں ہے، وہ تم ڈلوا لینا۔ میں بہت فکر مند ہو گیا۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ بولی، کیا بات ہے محسن، کیا پیسے نہیں ہیں پاس؟ میں نے جواب دیا، جی آنٹی، وہ دراصل نہ میری چاٹ والی ریڑھی چوری ہو گئی ہے۔ آنٹی کو اس بات پر بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ انہوں نے کچھ پیسے مجھے دیے اور بولی، یہ لو، موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوا لینا اور اپنی اماں کا ہسپتال جا کر چیک اپ کرواؤ۔
انکل جمیل کی بیوی کی میری امی کے ساتھ کافی گہری دوستی تھی، اسی لیے احساس کرتے ہوئے انہوں نے کچھ پیسے میری سائیکل باہر نکال لی اور پٹرول ڈلوا کر اماں اور بڑی آپا کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال میں اتنا زیادہ رش تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کب ہماری باری آئے گی، اور 2 بجے تو ویسے بھی آف ٹائم ہو جاتا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی کہ 2 بجے تک اماں کا چیک اپ نہ ہو سکا تو پھر اور بھی زیادہ مشکل ہوگی، پھر تو چیک اپ کروانا مشکل ہوگا۔ تبھی میں نے ایک جاننے والے کی سفارش کروا کر اماں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ گورنمنٹ ہسپتال میں تو مریض لے کر چلے جائیں تو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ اچھا علاج ہوگا بھی یا نہیں، لیکن کیونکہ وہاں میرے ایک جاننے والے تھے، اس وجہ سے ماں کی تھوڑی دیکھ بھال ہوئی، ان کا بخار کچھ کم ہوا تھا۔ شام تک ہم اماں کو لے کر گھر آ گئے، لیکن انہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اب گھر میں ایک بھی پیسہ نہ تھا کہ شام کے لیے کھانا ہی بنا لیں۔ اماں تو بیمار تھیں، اگر انہیں کھانا بھی نہ ملتا تو کھانا ہی بنا لیں۔ اماں تو بیمار تھیں، اگر انہیں کھانا بھی نہ ملتا تو زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی۔ میں بہت فکر مند تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی میں کیا کروں۔ تبھی آپا نے مجھے بتایا کہ تھوڑے سے چاول پڑے ہیں، اماں کے لیے وہ ابال دیتی ہوں۔ بڑی آپا نے جیسے ہی اماں کے لیے چاول ابالے، اماں تو سارے حالات سے واقف تھیں۔ اماں نے چاول کے 2 چمچ ہی لیے تھے، بولیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دو۔ اماں جانتی تھیں کہ سب کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، وہ تو زیادہ چھوٹے ہیں، اس لیے وہ بھوکے سوئیں گے تو نہ جانے ساری رات کس طرح کاٹیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں کافی لیٹ سو کر اٹھا، کیونکہ آج تو میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی مجھے آپا نے جگایا اور بولیں کہ اٹھ جاؤ، کیا چاٹ لے کر نہیں جانا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو، کچھ نہ کچھ تو آئے۔ میں بولا آپا کہاں سے لے کر جاؤں؟ چاٹ کا سامان ہے آپ کے پاس؟ آپا نے جواب دیا ہاں، تھوڑا سا اگلے دن کچھ زیادہ چاٹ بنا لیں گے، اس طرح کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی۔ تبھی آپا نے تھوڑی سی چاٹ بنا دی اور باؤل بھر کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ باؤل ہاتھ میں پکڑتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں کہ باپ کے ہوتے تو مجھے ان مشکلات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کی کفالت داری کرنے کے لیے اتنی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ نہ جانے میرا باپ کیا کیا کچھ برداشت کرتا ہوگا، اور اسی ٹینشن میں انہیں دل کا اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ میں یہ چاٹ کا باؤل لیے گہری سوچوں میں سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا۔ تبھی مجھے انہی گھنے درختوں کے نیچے کھڑی ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں ابھی اس کے قریب سے گزر ہی رہا تھا، لیکن اس نے مجھے آواز دی، سنو، کیا تم چاٹ بیچتے ہو؟ میں نے جواب دیا جی میڈم، میں چاٹ بیچتا ہوں، کیا آپ لیں گی؟ وہ بولی ہاں، مجھے تو ساری چاٹ چاہیے، کیا یہ ساری تم مجھے دے سکتے ہو؟ میں بولا جی بی بی، میں تو بیچنے کے لیے ہی نکلا ہوں، مجھے تو ساری چاٹ چاہیے، کیا یہ ساری تم مجھے دے سکتے ہو؟ میں بولا جی بی بی، میں تو بیچنے کے لیے ہی نکلا ہوں، اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو لے لیں، میرے لیے تو آسانی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی بولی ٹھیک ہے، یہ ساری چاٹ مجھے دے دو۔ میں نے وہ چاٹ والا پورا باؤل ہی اس میڈم کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے کافی اچھا معاوضہ دیا۔ لیکن میں بہت حیران ہوا اور بولا نہیں میڈم، یہ چاٹ کے اتنے پیسے نہیں بنتے، میرے پیسے تو کم بنتے ہیں۔ تو وہ بولی نہیں، بس تم رکھو، کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں، اسی لیے اس میں تمہارا انعام بھی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں اسے سلام کرتا ہوا پیسے لے کر واپس گھر کی طرف چل دیا۔ میں بہت خوش تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تبھی میں سوچنے لگا کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو یوں بے بس نہیں چھوڑتے۔ ساری دنیا ساتھ جوڑ دے، لیکن ایک وہ اللہ ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے ہی عید لے اور مجھے پیسے دے جائے۔ اب میں چاٹ کا اور زیادہ سامان لے جاؤں گا، اور ابھی تو صبح ہی ہے، اس لیے بڑی بہنوں سے کہہ کر چاٹ جلدی سے تیار کروا لوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ پیسے مل جائیں گے اور اماں کا علاج بھی کروا لوں گا۔ میں نے جاتے ہوئے راستے سے ہی چاٹ کا سامان خرید لیا اور گھر کے لیے تھوڑا بہت راشن بھی لے لیا، کیونکہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر راشن لے کر جاتا تو ہی کچھ نہ کچھ پکنا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی کھائیں گے، اماں اور بہنیں بھی تو رات سے بھوکی ہی تھیں، وہ بھی کچھ کھا لیں گی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، مجھے دیکھتے ہی میری بہن کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور وہ بولی کیا ہوا محسن، اتنی جلدی واپس آ گئے ہو، اور وہ چاٹ والا باؤل کدھر ہے؟ میں نے جواب دیا آپا، میں بہت خوش ہوں، وہ ساری چاٹ تو بک گئی۔
جاتے جاتے راستے میں ہی ایک میڈم نے مجھ سے ساری چاٹ خرید لی تھی اور اس کے بدلے مجھے اچھا معاوضہ دیا۔ یہ دیکھیں میں چاٹ کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اب آپ اور آپی ہیرا مل کر یہ دیکھیں میں چاٹ کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اب آپ اور آپی ہیرا مل کر جلدی سے چاٹ تیار کر دیں اور یہ کھانا بھی بنا لیجئے گا۔ میں کھانا کھا کر ہی چاٹ لے کر دوبارہ بیچنے جاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی بڑی آپا بھی خوش ہو گئی اور میرے ہاتھ سے سامان کا شاپر لیتے ہوئے بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ تو دیکھو بک گئی نا تمہاری چاٹ، اب زیادہ چاٹ بنے گی۔ اگر تم اسی طرح مایوس ہو کر لیٹے رہتے تو کچھ بھی نہیں بننا تھا، اس طرح تو ہمارے حالات مزید خراب ہو جانے تھے۔ میں خوش ہو گیا اور بولا، ہاں آپا آپ ٹھیک کہتی تھیں، بس آپ جلدی سے مل کر دونوں چاٹ تیار کر دیں، تب تک میں اماں کا حال احوال پوچھ لیتا ہوں۔ میں یہ بات کہہ کر اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں کا بخار تو اب کم تھا لیکن وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ بہنوں نے 1 گھنٹے کے اندر ہی چاٹ بھی تیار کر دی اور کھانا بھی بنا دیا۔ میں نے جلدی کھانا کھایا اور چاٹ ہی میں ان درختوں کے پاس پہنچا، وہ میڈم پھر سے وہاں موجود تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، میڈم آپ ابھی تک یہاں کھڑی ہیں، کیا گھر نہیں گئیں؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں محسن، میں وہ چاٹ لے کر گھر گئی تھی، سب نے چاٹ کھائی، انہیں بہت پسند آئی، اسی لیے میں دوبارہ سے آ گئی کہ تم دوبارہ بھی آؤ گے چاٹ لے کر، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اس لیے میں دوبارہ چاٹ خریدنے آ گئی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ میں چاٹ کا برتن اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں غوطے لگا رہا ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کی گوری رنگت، اس کے لمبے سیاہ بال جو اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اس کی نیلے رنگ کی آنکھیں، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی، میں اسے دیکھتا ہی چلا گیا اور وہ بھی مجھے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ جب ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو میں شرما کر نظریں جھکا گیا، دیکھ رہی تھی۔ جب ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو میں شرما کر نظریں جھکا گیا۔ تبھی وہ مسکرائی اور بولی، یہ تمہارا پہلے والا باؤل اور یہ تمہاری چاٹ کے پیسے، اور کیا تم ہر روز مجھے یہاں درخت کے نیچے اس سے زیادہ چاٹ بنا کر دے سکتے ہو؟ اس کی بات سے میں حیران ہوا اور بولا کہ میڈم کیا آپ ہر روز چاٹ کھائیں گی؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب کو بہت پسند آئی ہے، اس لیے میں سب کو تمہاری یہ چاٹ کھلانا چاہتی ہوں۔ اس طرح تمہارا کاروبار بھی اچھا چلے گا اور میرے قبیلے والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بولا، میڈم آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ میں خود وہاں آپ کو چاٹ دے آیا کروں گا۔ وہ بولی، نہیں، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں اس درخت کے نیچے ہی آ کر مجھے دے جایا کرو۔ میں خوش ہو گیا اور پیسے لے کر دوبارہ سے پھر گھر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی سب بہت حیران ہوئے۔ اماں بولی، ابھی تو تم یہ چاٹ لے کر گئے تھے اور ابھی واپس آ گئے؟ وہ میڈم جس نے مجھ سے پہلے چاٹ لی تھی وہ پھر دوبارہ سے درخت کے نیچے کھڑی تھی اور ساری چاٹ دوبارہ سے پھر اسی نے لے لی۔ میں تو خود حیران ہوں کہ وہ میڈم کیوں میری چاٹ خرید رہی ہے۔ اماں میری اس بات کے جواب میں بولی، تمہیں اس سے کیا، تمہاری چاٹ بک گئی، تمہیں پیسے مل گئے، وہ جو مرضی کرے، اچھی بات ہے نا کہ تمہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور چاٹ بھی ساری بک گئی۔ پھر ہر روز ایسا ہی ہوتا، میں جیسے ہی چاٹ بنا کر ان درختوں کے نیچے پہنچتا تو وہ میڈم وہیں پر کھڑی ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کے درمیان کافی زیادہ گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے دنوں سے میں آپ کو چاٹ بیچنے آتا ہوں اور ہم آپس میں اتنی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام نائلہ ہے۔ مجھے اس کی طرح اس کا نام بھی بہت پسند آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں نائلہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ میرا چاٹ کا کاروبار بھی کافی زیادہ چلنے لگا۔ جتنی بھی چاٹ بنا کر لے جاتا نائلہ مجھ سے وہ خرید لیتی۔ وہ ہر دفعہ پوچھنے پر کہتی کہ وہ یہ چاٹ اپنے قبیلے والوں کے لیے لے کر جاتی ہے۔ میں نے اسے بہت دفعہ بولا کہ میں اس کے قبیلے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ انکار کر دیتی اور بولی کہ ایک خاص ٹائم آنے پر میں تمہیں اپنے قبیلے لے کر جاؤں گی، لیکن ہر روز یہی بہانہ ہوتا۔ میں نے بہت دفعہ اسے اصرار کیا، لیکن پھر میں نے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ہر روز ان درختوں کے نیچے ہی ملتی تھی اور چاٹ بھی خرید لیتی تھی۔ میں اسی میں بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھی جب میں سوچتا تو میں حیران بھی ہوتا
کہ یہ لڑکی تو کافی زیادہ امیر زادی لگتی ہے، تو پھر اس کو مجھ سے کیسے محبت ہو گئی، کیونکہ اس نے کئی دفعہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ لیکن پھر میں سوچتا محبت کا کیا ہے، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کیا کم نہیں۔ میں ہر وقت نائلہ کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا۔ حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، اماں کا علاج بھی بہتر طریقے سے ہو گیا، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ اب میں کہتا تھا جلد از جلد اپنی بہنوں کا رشتہ کہیں اچھی جگہ ڈھونڈ کر ان دونوں کی شادی کر دوں۔ اس کے لیے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ بہنوں کی شادی کے بعد ہی تو میں نے اپنی شادی نائلہ سے کروانی تھی، اور میں نے نائلہ سے کہہ دیا تھا کہ میں جلد ہی اس سے شادی کروں گا، اسے اپنی بنا لوں گا۔ لیکن پھر میں اسے کہتا کہ تم میرے ساتھ گزارا کر لو گی، تو وہ بول دیتی کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہر حال میں رہ لوں گی، مجھے یہ امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے تم چاہیے۔ اس کی یہ باتیں مجھے اور بھی زیادہ خوش کر دیتی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی وہ دل کی بھی اتنی ہی اچھی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بتا دی تھی، وہ بھی نائلہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے نائلہ سے کہا، وہ کہتی تھی کہ مناسب ٹائم آنے پر میں تمہارے گھر والوں سے ملوں گی اور تمہیں بھی اپنے گھر والوں سے ملوا دوں گی، لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس نے اپنے گھر والوں کو راضی کرنا ہے۔ میرے گھر والے تو مکمل طور پر راضی تھے، اب صرف بات نائلہ کے گھر والوں کی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن میں جیسے ہی چارٹ لے کر درختوں کے پاس پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نائلہ وہاں پر موجود نہیں تھی، بلکہ میری ریڑھی جو کہ 2 مہینے پہلے وہیں سے کھو گئی تھی، وہ انہی درختوں کے نیچے پڑی تھی۔ مجھے حیرانگی کا بہت بڑا جھٹکا لگا، لیکن میں سوچنے لگا کہ نائلہ آخر آج کیوں نہیں آئی، اور یہ ریڑھی رکھنے والا ریڑھی رکھ کر چلا گیا ہے تو پھر لے کر کیوں گیا تھا۔ عجیب سوچیں تھیں جو میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، لیکن بار بار میں نائلہ کے بارے میں بھی سوچنے لگا کہ آخر نائلہ آج کیوں نہیں آئی۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ ٹائم سے پہلے ہی یہاں پہنچ جاتی تھی، اور نہیں ہوا تھا کہ نائلہ یہاں پر نہ آتی، وہ ہر روز مجھے ملنے آتی تھی۔ مجھے بار بار نائلہ کی یاد ستا رہی تھی۔ تبھی میں نے ریڑھی پر پڑی ایک پرچی دیکھی، اس پرچی پر لکھا تھا، جو تم کر رہے ہو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اگر یہی چلتا رہا تو تمہیں اتنی کڑی سزا ملے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ پرچی کس نے رکھی ہے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا نائلہ کا انتظار کرتا رہا، لیکن نائلہ وہاں پر نہ آئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی میں اپنی ریڑھی لے کر گھر پہنچ گیا۔ اماں اور بہنیں بھی ریڑھی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئیں، اور وہ بولی، یہ اب کہاں سے آ گئی؟ میں نے جواب دیا کہ پتہ نہیں، وہاں سڑک کنارے درختوں کے نیچے جہاں سے چوری ہوئی تھی وہیں سے مجھے دوبارہ مل گئی ہے۔ تبھی اماں بولی کہ چور کے دل میں شاید رحم آ گیا اور اس لیے وہ وہیں پر رکھ گیا۔ میں بولا، اماں اب تو مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی، آج ریڑھی تو مجھے مل گئی ہے، لیکن اور میں ساری چاٹ اسی کی اسی طرح واپس لے آیا ہوں۔ اماں بولی، کیا ہوا، نائلہ کیوں نہیں آئی تھی؟ کیا آج اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے چاٹ نہیں لے کر جانی تھی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کے خاندان والے بہت شوق سے تمہاری چاٹ کھاتے ہیں، تو آج پھر وہ کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ نہیں آئی تھی تو تم بیٹا پھیری لگا کر بیچ دیتے، کیا پتہ بک جاتی۔ میں بولا، اماں بس جب تک میں نائلہ کو نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا، وہ مجھے نظر نہیں آتی تو میرا آگے جانے کو دل ہی نہیں کیا۔ اماں میری اس بات پر بولی، چل شرارتی، اتنی محبت ہو گئی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی اماں، آپ نہیں جانتی نائلہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ میرے لیے آپ کے بعد دنیا کی سب سے عزیز ترین لڑکی ہے، جس کے بنا میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی نے تو مجھے ہمت دی ہے، اس کی وجہ سے تو میں آج آپ سب کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ اماں بولی، تم فکر نہ کرو، اسے کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اسی وجہ سے وہ نہیں آئی ہوگی، پڑ گیا ہوگا اسی وجہ سے وہ نہیں آئی ہوگی، کل آ جائے گی اور تم اس سے مل لینا۔ لیکن میں بہت پریشان تھا، اور رات کو بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نائلہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تبھی میرے کمرے کی لائٹس خود بخود بند ہوتی اور خود بخود جلتی۔ میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے باہر صحن سے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکا تو مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا، لیکن وہ آوازیں اتنی ڈراؤنی تھیں کہ بار بار میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، اور مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں اٹھا اور صحن کی طرف چل دیا، کیونکہ ماں اور بہنیں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں،
میں انہیں جگانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں باہر صحن میں پہنچا تو 2 لمبے لمبے سائے نظر آنے لگے۔ میں ادھر ادھر گھوم کر دیکھنے لگا کہ یہ سائے کس کے ہیں، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک سے میرے بالکل سامنے ایک خوفناک بھیانک شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی اتنی کالی سیاہ رنگت، بڑے بڑے دانت اور 2 سینگ، بڑے بڑے ناخن لیے وہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میں پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن اس کا وہ بھیانک لمبے لمبے ناخنوں والا ہاتھ اور بازو اتنا لمبا ہو گیا کہ میری گردن تک پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی میری گردن کو پکڑا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کمرے میں پایا۔ میری بہنیں اور میری ماں میرے ارد گرد بیٹھی تھی۔ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ میں رات کو صحن میں بے ہوش پڑا تھا۔ اماں بولی، کیا بات ہے، تم کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو؟ آج تم جاؤ گے تو تمہیں ضرور نائلہ مل جائے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے غم میں خود کو ہلکان کر لے گا۔ میں بولا، نہیں اماں، ایسا نہیں ہے۔ میں اماں کو اصل بات بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات جاری رہے۔ کبھی مجھے لمبے لمبے سائے نظر آتے اور کبھی وہی ڈراؤنی شکل والا آدمی مجھے ڈراتا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میرا کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نائلہ کے بارے میں بھی سوچ کر پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن میں جیسے ہی چارٹ لے کر ان درختوں کے پاس پہنچا تو نائلہ وہاں کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور بولا، نائلہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بعد کتنا زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ تم بتا کر تو جاتی کم سے کم، اگر کوئی پریشانی تھی، کوئی کام پڑ گیا تھا، مجھے تو بتاتی۔ تبھی وہ بولی، نہیں محسن، نہ ہی کوئی کام تھا اور نہ ہی میں تمہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں خود ایک مشکل میں پھنس گئی تھی۔ تبھی میں نے جواب دیا کہ کیا مشکل؟ مجھے بتاتی، میں تمہاری کوئی نہ کوئی تو مدد کرتا نا، آخر میں تمہارا دوست تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بعد میرے ساتھ بھی بہت عجب ہوا ہے، میرے حالات پھر سے ویسے ہو گئے ہیں، میری چارٹ کا کام بالکل بند ہو کر رہ گیا ہے۔ تبھی وہ بولی، ہاں میں سب جانتی ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، تم کیسے جانتی ہو؟ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ آج وہ مجھے ایک بہت بڑی اصلیت بتانے جا رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن زادی ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے سین آنے لگے جو میرے ساتھ واقع ہو رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب ڈراؤنی شکل کے لوگوں کا نظر آنا اور سائے نظر آنا، سب کچھ میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، وہ ڈرانے والی میں نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ میں بولا، کون تھا؟ مجھے تو کوئی جنات وغیرہ ہی ڈرا رہے تھے، تو اگر تم نہیں تھی تو کون ڈرا رہا تھا؟ تبھی اس نے جواب دیا، میں اپنے بابا کے ساتھ اس دنیا کی سیر کو آئی تھی اور میں انہی درختوں پر رہ رہی تھی۔ تبھی میں نے تمہیں آتے جاتے دیکھا اور تم بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں دیکھ رہی تھی تمہاری چارٹ نہیں بک رہی تھی، تمہارے گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ابا سے تمہاری مدد کے لیے بولا۔ ابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر اس کی مدد کرنے کی اجازت دوں گا، پہلے اسے آزما لو، اگر یہ اچھا انسان ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر یہ اچھا انسان نہیں ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی۔ میں بولی، وہ کیسے؟ بولے، تم بس دیکھتی جاؤ۔ تبھی میرے ابا ایک بزرگ کی شکل میں سڑک کے پار کھڑے تھے اور تم رحم دل تھے، اس لیے تم کسی کو بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم نے جیسے ہی ان کو وہاں کھڑے دیکھا تو سڑک پار کروانے کی غرض سے تم وہاں پر پہنچے تھے، لیکن پھر اچانک سے تمہیں اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا نظر آنے لگا تھا اور تم سڑک کے اس پار خود بخود آ گئے تھے۔ تبھی میں بولا، ہاں واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ تو وہ بولی، وہ میرے ابا تھے، آزمائش پر پورا اترے اور وہ تمہاری ریڑھی لے کر گئے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو، کیونکہ اس کے بعد میں نے تمہاری مدد کرنی تھی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں تمہاری ساری چارٹ خریدتی تھی اور اپنے قبیلے لے جاتی۔ وہاں کے لوگوں کو بھی تمہاری چارٹ بہت پسند آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میرے ابا کو پتہ چلا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بولے کہ میں نے تمہیں مدد کرنے کا بولا تھا اور تم اس سے محبت کرنے لگی ہو۔ لیکن میں مجبور تھی، میں بار بار ان سے کہہ رہی تھی کہ میں سچ میں اس انسان سے محبت کرتی ہوں۔ ابا کہہ رہے تھے یہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہے
کہ تم ایک آدم ذات سے محبت کرتی ہو اور آگ اور مٹی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی یہ باتیں سن سن کر حیران بھی ہو رہا تھا اور خوفزدہ بھی تھا، لیکن وہ مجھے اس طرح بتا رہی تھی جیسے کوئی عام کہانی سنا رہی ہو۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں رات کو جو ڈرانے آتے تھے وہ میرے ابا ہی تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں تم سے ملوں اور وہ تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے بھی قید میں ڈال دیا تھا تاکہ میں تم سے نہ مل سکوں۔ میں کافی دن قید میں رہی ہوں۔ اب میں نے ابا سے وعدہ کر لیا ہے کہ بس مجھے تمہاری مدد کرنے دیں۔ میں صرف تمہاری مدد کروں گی اور اب تم سے دور چلی جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور بولا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہیں مدد کی ضرورت، تم نہ مدد کرو، میں ایسے ہی حالات سے لڑ لوں گا، لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، مجھ سے دور مت جاؤ۔ وہ بولی اگر میں نے ایسا نہ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی بنے گی، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ یہ بات کہتے ہی اس نے میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا تھما دیا۔ یہ کالے رنگ کا تھیلا بہت بھاری تھا اور وہ واپس آ گیا۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، مجھے یوں پریشان دیکھ کر اور میرے ہاتھ میں وہ تھیلا دیکھ کر میری ماں اور بہنیں میری طرف بڑھیں اور وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ میں نے خود کو نارمل محسوس کروایا کیونکہ میں سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ تھیلا کھولا، اس میں بہت زیادہ مال و دولت اور ہیرے جواہرات تھے۔ میں نے وہ ہیرے جواہرات بیچے اور بہت بڑا ہوٹل بنا لیا۔ میں ایک بہت بڑے ہوٹل کا مالک ہوں۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے اور چھوٹے تینوں بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں شادی نہیں کرتا کیونکہ میں آج بھی نائلہ جن زادی کی یاد میں تڑپتا ہوں، اور جب بھی میں اس درخت کے پاس جاتا ہوں تو مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اگر میں خوش نہیں ہوں تو خوش نائلہ جن زادی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی میری جدائی میں اتنا ہی تڑپتی ہے جتنا میں تڑپتا ہوں۔ اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میری بہنیں اور ماں مجھ پر بہت زور دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا حل، کوئی ایسا طریقہ کہ میں نائلہ کو بھول جاؤں۔ اس کی وہ سسکیاں مجھے اسے بھولنے ہی نہیں دیتی۔ میں ایک بہت امیر کبیر انسان بن گیا ہوں،